بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس اور ایزابیل کا واقعہ۔ 900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا، اس کا نام اخیب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو ماننے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ اخیب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی فینیشیا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہشمند بن گیا، اور ایزابیل اس شرط پر اخیب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی یمن اور شام والے سینکڑوں سال سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھے۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابیل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں مامور کر دیا۔ ملکہ ایزابیل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابیل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا، اور اس کا خون بت بال پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے کہ کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی۔ تاریخی روایت میں حضرت الیاس کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیا نبی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس علیہ السلام بن یاسین بن فہاس بن یزاز بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسی علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت الیاس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے: تم ڈرتے نہیں کیا؟ تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔
الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت الیاس نے اسرائیلی بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال نامی بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت حافظ بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کعب الاحبار اور معروف القرآن میں مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ ملکہ ایزابیل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروا دیا اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابیل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابیل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس کو بھی انتہا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کو کر مل کر مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ یہودہ چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کر آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے جہاں بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس نے اخیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بالبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا جس سے بادشاہ اخیب کے بہت فوجی مارے گئے اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخیب اپنی ملکہ ایزابیل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ حضرت الیاس زندہ ہیں کہ وفات پا گئے، اس بارے میں مختلف
علامہ بغوی فرماتے ہیں، مختلف مورخین علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے ابن عساکر اور حاکم کے حوالوں سے بہت سی روایات نقل کی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ